يحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفت کے وقت اذانیں دینے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، اور جب بندے کی یہ کیفیت ہو کہ وہ بہت ڈرا ہوا ہو تو وہ کسی بھی موقع کو ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیتا جو موقع اس کے گمان کے مطابق اس کو خوف سے، آفت سے، مشکل سے، تنگی سے یا بیماری سے بچانے والا ہو. اور یہ عموماً ان لوگوں کی علامت ہوتی ہے جو لوگ بالکل مشکل کے وقت یا بیماری کے وقت مایوس ہو چکے ہوتے ہیں یا مایوسی کے قریب ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو لوگوں کی اس کیفیت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ مشکل میں ہیں، اور ان کے لیے رحمت کی دعا، عافیت کی دعا یہ ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرے، اس اعتبار سے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ کی طرف پلٹ آئے. اور اس کو کرنا کیا چاہیے ایسے حالات میں؟ اس کے لیے وہ اہل علم سے رجوع کرے، اور ہر ایک مسئلے کے متعلق وہ علماء سے دریافت کرے کہ کیا یہ مسئلہ واقعی ہی ایسے ہی ہے یا نہیں. جہاں تک اذان دینے کی بات ہے آفت کے وقت، کسی مشکل گھڑی کے وقت، تو یہ یاد رکھیے کہ ایسی کوئی بھی بات، کوئی روایت، کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ کی سیرت طیبہ میں کوئی ایسی رہنمائی نہیں ہے کہ آفت کے وقت اذان دی جائے اور اس کی وجہ سے آفت میں خفت ہو جاتی ہے، یا آفت میں تخفیف ہو جاتی ہے، یا آفت وہ دور ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں، البتہ کچھ جو روایات اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں ان میں ایک روایت ہے جس کے الفاظ اس معاملے میں صریح ہیں کہ جس بستی میں اذان دی جائے تو اس میں آفت نہیں آتی، یا اس سے آزمائش کو دور کر دیا جاتا ہے. اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں. تو ایسی کوئی بھی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کوئی ایسی آتھنٹک روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بھی بات، کوئی بھی روایت، کوئی بھی حدیث واقعی آتھنٹک ہوتی، اس کا کوئی ثبوت ہوتا، تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کے اصحاب اس کو عمل میں ضرور لاتے. صرف اور صرف خلفائے راشدین کا ہی دور دیکھ لیجئے جو کہ 30 سالوں پر محیط ہے، اور ان 30 سالوں میں مسلمانوں پر بہت بڑی بڑی آفات، بڑی بڑی آزمائشیں اور بڑے ہی کٹھن مراحل آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت دیکھ لیجئے، بہت سے مدعیان نبوت، جھوٹے کذاب وہ پیدا ہوئے، لوگ اسلام سے مرتد ہونا شروع ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھ لیجئے، اتنا لمبا دور ہے اور جنگوں سے بھرپور ہے، اور اس میں 18 یا 19 ہجری میں غالباً تعاون امواس، جس میں ابو عبیدہ بن جراح امین الامت رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ نے خود ان کے پاس جانے کی کوشش کی، جو کہ شام میں فلسطین کے قریب ایک بستی کا نام ہے امواس، وہاں سے یہ بیماری، یہ تعاون پھیلا تھا، اس لیے اس کو تعاون امواس کہا جاتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں جانے کی کوشش کی، لیکن مہاجرین و انصار نے آپ کو روکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلائی کہ ایسی بستی میں نہ ہی جانا چاہیے اور نہ ہی وہاں سے نکلنا چاہیے جہاں پر تعاون پھیلا ہوا ہو. اب یہ اتنے کٹھن حالات میں جب کہ صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو رہے ہیں، اور 1 2 3 4 نہیں، 50 100 نہیں، سینکڑوں صحابہ اور دوسرے مسلمان اس آفت میں شہید ہوئے، لیکن ہمیں بالکل کسی جگہ پر کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ ان لوگوں نے وہاں پر اس طرح سے اجتماعی اذان دی ہو. اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہوتی تو کیا خیال ہے کتنا زیادہ اس کو روایت کیا جاتا، اور یہ تو ایک متواتر حدیث بن چکی ہوتی، ایک متواتر واقعہ بن چکا ہوتا، یا سنت بن چکی ہوتی کہ آفت اور مصیبت کے موقع پر یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اس اذان کا مقصد، اس اجتماعی اذان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس آفت سے نجات حاصل کریں، تو جو 5 اذانیں پہلے سے ہو رہی ہیں کیا وہ کافی نہیں ہیں؟ وہ بھی تو اجتماعی اذانیں ہیں. شاید ہی کوئی لمحہ ایسا دنیا میں گزرتا ہو جس میں اذان نہ ہو رہی ہو مختلف ممالک میں. اور سبحان اللہ، اذانوں سے زیادہ ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے.
اپنے فرائض ان کا خیال کیجئے، گھروں میں جماعت کا اہتمام کیجئے، اللہ کے لیے تہجد اشراق کا اہتمام کیجئے، اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، گڑ گڑائیے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، اور یہ چیزیں انشاءاللہ کافی ہیں۔ جب ہم اس طرح سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لازم آئے گی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے آسانی یہ لازمی آئے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے۔ اس لیے صبر سے کام لیجئے اور رہنمائی حاصل کیجئے قرآن اور سنت سے اور اہل علم کے ذریعے سے، انشاءاللہ تمام باتوں کا ہمیں پتہ چلتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آفت سے جلد نجات دیں۔ بارک اللہ فیکم۔ شوقي قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي